السلام علیکم منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے ناظرین. سیاسی موسم بہت گرم ہے، بالخصوص کراچی کی ان جماعتوں کا جنہوں نے کراچی میں حکمرانی کی اور جن کا نام دنیا لیتی تھی نظم و ضبط کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے اور پابندی وقت، اور لاکھوں کا مجمع خاموش ہو جاتا تھا. تو یہ تھی وہ تنظیم جس کا نام تھا ایم کیو ایم. اب جو ایم کیو جو تنظیم کا حشر دیکھ رہے ہیں آپ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال اب ایم کیو کے یعنی کہ اس کو دیکھ کے حالات کو افسوس ہوتا ہے. اب اختلافات اتنے وسیع تر ہو گئے ہیں کہ یعنی کہ کوئی ایک دوسرے کو چیئرمین نہیں مانا جا رہا. یہ ایم کیو اس ایم کیو کا ہے جو یہاں آج پاکستان کے ووٹوں سے، عوام کے ووٹوں سے، مہاجر عوام کے بالخصوص ان کے ووٹوں سے معرض وجود میں آئی ہے. بظاہر جو ریکارڈ پہ ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے جو ریکارڈ پہ ہے اس پہ تو یہ ہے. اب اس کو کوئی فارم 47 کہہ دے، کوئی 45 کہہ دے. بہرحال یہ ناظرین صورتحال ہے. اور اس وقت جو جس طرح دست و گریباں ہیں تینوں چاروں گروپ، ایک نظریاتی گروپ فاروق ستار کا، خالد مقبول کا انٹلیکچوئل گروپ اور شرفا برادری، اسی طرح مصطفیٰ کمال کا، اس میں سارے یعنی کہ جوش و جذبے سے سرشار اور یعنی کہ میدان عمل میں نکلنے والے کہ بھئی ہنگامہ ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں اور چیئرمین شپ بھی اپنے مصطفیٰ کمال بھائی کو دلوا دیں. تو یہ اس طرح کے یعنی کہ جیلوں سے رہا ہونے والے کارکنان کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک وہ ایم کیو تھی جس میں اتنا ڈسپلن تھا، جس کا ایک اخبار ہوتا تھا، آج بھی نکلتا ہے، روزنامہ امت. اس میں کہ چھوٹی چھوٹی خبریں آتی تھی کہ یہ ہو گیا، ان کے اختلافات ہو گئے، ایم کیو کے یہ ہو گئے، تو اس کو لوگ بڑے غور سے پڑھتے تھے، بھائی اس میں اختلاف ہو گیا اور یہ ہو گیا. مگر آج تو یہ حالت ہے کہ چوراہے پہ ہانڈی، وہ کہتے ہیں نا توڑی جا رہی ہے چوراہے پہ، یعنی کہ وہ ہو رہا ہے سارا معاملہ. تو یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک ایم کیو کا نام یعنی کہ ڈبونے کی بھی ایک یعنی کہ ایک سازش ہے، اور ایم کیو کا نام بدنام کرنے کی بھی ایک سازش ہے. تو یہ ایم کیو کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کوئی غیر نہیں کر رہا، یہ اپنے ہی کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایم کیو کے اس حوالے سے جو اس کا ووٹر ہے اس میں کیا پیغام جا رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کے حقوق کیا دلائیں گے، ابھی تو ہم اپنے حقوق ایک دوسرے سے لے رہے ہیں. مانا جمہوری پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، جمہوریت میں اختلافات جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، مگر یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں. یہ اختلافات وہ ہیں کہ اب تو علاقائی وائس پہ کارکنان بھی دست و گریباں ہو رہے ہیں اور ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. تو مرکزی قائدین تو تینوں گروپوں کے، جو بھی تینوں گروپ ہیں ان کے، بلکہ کوئی چوتھا بھی گروپ ہو سکتا، تو ان کے یعنی کہ اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے ہنگامہ نہ کریں، آپس میں نہ لڑیں اور یہ نہ کریں. تو مگر آپ جو پیغام دے رہے ہیں اوپر سے کہ وہ کیا نہیں لڑیں گے، سب ناراضگی ہے. کچھ سائڈ بیٹھ گئے لا تعلق ہو کر، کچھ ان کے رویے سے، کچھ یہ کہ وہ کہہ دیا بہادر آباد پہ قبضہ کر لیا، کسی نے کہا وہاں کر لیا. خالد مقبول اپنے غیر مبہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی عمر گزاری اس میں اور کاٹ دی ساری زندگی اسی میں ہی، اور انٹرا پارٹی الیکشن وہ ایکسٹینشن پہ ہیں بقول مصطفیٰ کمال کے. تو اب جو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمام حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس کی اصل انکم ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کہ بھائی وہ عوام کی نگاہیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ بھائی وہ آ جائے تو یہ انکم کو سنبھالے. یہ لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا، یہ تو ہمارے بلکہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں. حالانکہ جذبے سے پیپلز پارٹی کو آنکھ دکھانے میں، حکومت کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے پہ، جماعت اسلامی کو تند و تیز بیان سے لڑکارنے والے، ان میں تند و تیز بیان سے لڑکارنے والے اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھ لینے، اس میں جو لیڈر تمام ہیں، تمام لیڈران ہیں اور بڑے سخت بیان دیتے ہیں. مصطفیٰ کمال بڑے جوشیلے بیان دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو للکارتے ہیں، وفاقی وزیر ہیں.
مگر جس طرح پیپلز پارٹی کو للکارتے ہیں، جماعت اسلامی کو للکارتے ہیں، اسی طرح وہ اپنوں کو بھی للکار رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال تو اپنے یعنی کہ جو قائد تھے ان کے، ان سے بھی انہوں نے اس وقت، وہ کہتے ہیں ہم نے بغاوت کی، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بغاوت کی ہے ان سے، اور اس ٹائم پہ کی جب ہم بڑے عہدوں پہ فائز تھے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، اور ان کی وہ جو ان کے جو غلط باتوں سے اور ان کی غلط پالیسیوں کے باعث، تو یہ وہ اپنا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ باقی یہ دوسرے جو تھے یہ 16 اگست کے بعد یہ ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عوام کی نگاہیں اسی الطاف حسین کی طرف ہے، چاہے الطاف حسین میں اتنی برائیاں بقول مصطفیٰ کمال کے ہیں، مگر الطاف حسین کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ نے صرف نشتر چلائے، زبان کے تیر چلائے اور زبان کے نشتر چلائے، اور کسی نے میٹھے لب و لہجے میں، کسی نے پھیکے لب و لہجے میں، یعنی یہ کسی نے اس طرح، تو یہ مگر کسی نے کوئی کام کر کے نہیں دیا کہ بھائی 26ویں 28ویں اور ترمیم کے انتظار میں بیٹھے، اس کا بھی آسرا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھی نہیں، اب وزیر صحت ہے، اپنی صحت کی فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال کے پاس جو جس طرح کارکنان کی کثیر تعداد موجود ہے، اب اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے جس میں ان کے جیتنے کے امکان ہیں، تو پھر پارٹی مگر دوسرا گروپ کہہ رہا ہے پارٹی پہ قبضہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس طرح سے وہ پارٹی جو الطاف حسین کے بعد ایک یعنی کہ ان کے جو الطاف حسین سے جو منحرف ہو گئے یا جبر کے طور پہ یا جیسے بھی، وہ یعنی کہ آپس میں اب ایک دوسرے کے منحرف ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں الطاف حسین والے کہتے ہیں یہ مقافات عمل ہے، مگر الطاف حسین کے جو ہیں ان کی پاکستان میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا ابھی کچھ بگل بجا تھا، ڈھنڈورا پیٹا تھا، لوگوں نے دیواروں پہ تصاویر لگائی تھی اے پی ایم ایس او کے لیڈر بچوں نے، اور یہ مگر وہ یعنی کہ پوزیشن ایسی ہو گئی کہ وہاں بھی چھاپا واپا لگ گیا، اور یہ اس طرح کہ ان کو بھی دبا دیا گیا۔ اب یہ کیسے لگا؟ تو بھائی پاکستان کے اندر جب تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی مقتدر حلقوں سے، ریاستی حلقوں سے، تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم جس کو عوام چاہ رہی ہے، یہ چاہتی ہے، اس کے ووٹر چاہتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی سیاست کریں، تو وہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ریاست کے مقتدر حلقوں کو آپ راضی کر لیں، یا عدلیہ کوئی فیصلہ دے دے۔ یہ عدلیہ نے تو فیصلہ دے دیا بلدیہ ٹاؤن میں، تو تمام بری ہو گئے لوگ، تو لازمی ایم کیو ایم کے اوپر سے جو داغ تھا وہ بھی دھل گیا، اور ماضی کی الطاف حسین کے ساتھ ایم کیو ایم تھی، تو اس کا مطلب الطاف حسین پہ بھی یہ بھی داغ دھل گیا۔ مگر بہرحال وہ جو 16 اگست کا داغ ہے وہ نہیں دھلا، تو وہ اب ریاستی اداروں سے جب تک کوئی بات چیت الطاف حسین کی نہیں ہوگی، یا غیر سرکاری طور پہ یا سرکاری طور پہ، اس وقت تک عوام کے چاہنے سے یا اے پی ایم ایس او کے چاہنے سے، ان کی تصاویر لگانے سے بھی، مگر بہرحال اس طرح کی رکاوٹیں آتی رہیں گی، کیونکہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اور لاز جو ہے اس کا احترام لازمی ہے، اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں اور ہماری جو ادارے ہیں، وہ ریاستی ادارے، وہ اپنی باریک بینی سے ہر ایک معاملات کو دیکھتے ہیں، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں بنسبت کسی عام آدمی کے۔ یہ تو ایک حتمی بات ہے، تو لازمی ان سے اپنا موقف واضح طور پہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے رہنما ہیں وہ کب اس مذاکرات کریں گے یا کون سی ڈیل کب ہوگی، اسی صورت میں ہی الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی پاکستان میں اجازت ملے گی۔ دوسری صورت میں یہی ایم کیو ایم جو آپس میں لڑ جھگڑ کے پھر ایک جگہ بیٹھ کے کام شروع کرے گی، کھانا کھائے گی، یہ اسی سے آپ اپنی آس امید لگائے بیٹھے رہیں، اب وہ چاہے پوری ہو یا نہ ہو، بہرحال اسی سے ہی آپ نے لگانی ہے۔ اور سیاسی جماعتیں ہیں ان میں آپ جانا نہیں چاہتے، ان سے آپ کو لگاؤ نہیں ہے، آپ کو تو محبت ہے ایم کیو ایم کے نام سے، ایم کیو ایم کے نام ان سے جڑا ہوا ہے اور ان سے جڑا ہوا ہے، وہ اس وقت سیاسی سرگرمیاں ان کی ہم آ نہیں سکتے، وہ یہ سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں ہے، تو یہ ایم کیو ایم ہے، ان کا یہ حال ہے جو ہم نے اپنی ذکر ابتدا میں کیا۔ تو اب ناظرین، پاکستان کے بڑے صوبہ سندھ کے اندر یہ ایم کیو ایم کی وہ جماعت جو نظم و نسق کا جس کا کبھی
طوطی بولتا تھا، ڈسپلن کی پابندی کرتے تھے، اور جس کا قائد الطاف حسین تھا، اس کا یہ حشر ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں ان کو کب اللہ میاں ہدایت دیتا ہے کہ یہ عوام کے مسئلے مسائل کو ترجیح دیں، چیئرمین شپ کے بجائے عوام کے مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دیں۔ ان میں بھی بڑے بڑے عوام کے حل، پیپلز پارٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے موجود ہیں، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے والے موجود ہیں، مگر یہ آپس سے جب نمٹیں آپس میں تو اس کے بعد یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی ایم کیو پاکستان کے عوام کی اور ایم کیو کے چاہنے والے جو ہیں ان کے ووٹر کی داد رسی کب کرے گی، ان کے حقوق کب دلائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔